آج آپ کو بتاؤں گا کہ جو مکہ کے اندر میٹرو بس چلتی ہے وہ کہاں کہاں جاتی ہے، اس کی ٹکٹ کتنے کی ہے، اور آپ کہاں کہاں کی زیارت کر سکتے ہیں۔ اور جو دوبارہ عمرہ کرنے والے ہیں ان کے لیے بتاؤں گا کہ ان کو کون سی گاڑی چاہیے مسجد عائشہ یا مسجد رحمہ جانے کے لیے، وہاں سے دوبارہ احرام باندھ کر عمرہ کر سکیں۔ ٹوٹل ڈیٹیل دیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ مکمل زیارات مکہ کی کون سی گاڑی کرواتی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امان اگاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا بھی جا رہا ہوں حرم شریف۔ نئے آنے والے ممبران چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی، حرم شریف کی زیارت کر سکے۔ تو ابھی چلتے ہیں حرم شریف کی جانب۔ یہ جو حرم کے قریب قریب رہتے ہیں یہ روم میٹ ہے، عثمان بھائی، آگے حمزہ بھائی اور اس کے ساتھ صدام صاحب، اور یہ ہے ڈھاکہ ہوٹل، بنگالی ہوٹل ہے۔ حرم روڈ ہے اور حاجی صبان جا رہے ہیں حرم شریف کی جانب۔ کبھی دور تھا کہ یہ جیسے اذان ہوتی تھی یہ دکانیں بند ہو جاتی تھی۔ یہ ہے غزہ کبری، غزہ کبری کے نیچے بھی کافی رش ہے۔ تفريج الكربات وإجابة الدعوات، فالصادق مصاب جليل والكاذب والعياذ بالله مهان ذليل. فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذم الكذب ولو كان في شيء يسير، وينبهني حتى على الطفل الصغير فيشب على الطفل ويأدبه ويتجنب الكذب ويلهثه. نماز جمعہ کے بعد نماز جنازہ پڑھا گیا اور اب حاجی صاحبان واپس نکل رہے ہیں غزہ کبری سے حرم روڈ کی جانب۔ حاجی صاحبان نماز جمعہ جنہوں نے حرم کے اندر پڑھا وہ باہر نکل رہے ہیں غزہ پارکنگ والی سائڈ پہ۔ صبح صبح کا ٹائم ہے اور حاجی صاحبان نماز فجر پڑھ کر واپس نکل رہے ہیں حرم روڈ کی جانب۔ اور یہاں پہ ایمرجنسی شاپیں لگتی ہیں لیکن آج یہاں پہ ایک بھی شاپ نظر نہیں آ رہی، اور یہ جو لیبر حرم کے اندر کام کرتی ہے وہ جا رہی حرم شریف کی جانب، جن کی ڈیوٹی ڈے کو یعنی کہ دن کو صبح 6 سے شام 6 بجے تک۔ صبح صبح ہلکے ہلکے بادل ہیں لیکن ہوا رکی ہوئی ہے۔ 5:55 ہو گئے۔ جیسے کہ ہوا رکی ہوئی ہے، آج گرمی کافی زیادہ ہوگی تو صبح صبح ہلکی ہلکی ہبس سی محسوس ہو رہی ہے۔ ابھی فرسٹ فلور سے نیچے اتر رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب۔ سامنے دروازہ جو ہے کنگ عبداللہ گیٹ ہے خانہ کعبہ شریف کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے ڈیلی آپ سب کو اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت کرواتے ہیں۔ ڈیلی آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرمائے اور اللہ پاک آپ سب کو ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ حاجی صاحبان نماز کے لیے آ رہے ہیں کنگ عبدالعزیز گیٹ کی جانب، 95 نمبر گیٹ کے سامنے، کلاک ٹاور بالکل سامنے ہے۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں حاجی صاحبان یعنی کہ لاکھوں کی تعداد میں آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب۔ ابھی موسم بھی آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے، یعنی جو گرمی کی شدت ہے اس میں کمی ہو رہی ہے۔ اس طرف سے حاجی صاحبان کچھ ایجاد روڈ کی طرف سے آتے ہیں تقریباً 60%، اور جو 40% ہے وہ جو غزہ پارکنگ ہے یعنی حرم روڈ والی سائڈ جس طرح مسجد جن ہے اس طرف سے آتے ہیں، اور جو محبل جن پارکنگ ہے یعنی کہ جن کی رہائشیں دور ہوتی وہ گاڑیوں پہ آتے ہیں تو محبل جن میں گاڑیاں اتارتی ہیں، وہاں سے آ رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی حاجی صاحبان اس راستے سے جا رہے ہیں یہ ٹوٹل طواف کرنے والے ہیں، یعنی کہ جو احرام میں کنگ عبدالعزیز گیٹ۔ اس طرف سے نمازی حضرات جا رہے ہیں جتنے بھی چھوٹے گیٹ ہیں وہاں سے،
اور سامنے سے حاجی سبحان جو کلاک ٹاور کے اندر کھانے کے لیے یا شاپنگ کے لیے اندر گئے ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں. اس کے اندر کافی زیادہ ریسٹورنٹ ہیں کلاک ٹاور کے اندر، اور شاپنگ سینٹر بھی کافی زیادہ، لیکن برانڈیڈ ہیں. اس کے اندر برانڈیڈ ہیں سارے، لیکن مہنگے ترین ہوٹلوں میں سے اس کے اندر ہوٹل ہیں. اور یہ حاجی سبحان آ رہے ہیں کچھ جبل کعبہ کی طرف سے، اور کچھ حاجی سبحان آ رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ کی جانب سے. حرم شریف کا جو اندر سین وہ تقریباً اس کے اندر 50% سایہ آ گیا ہے، اور سورج جو ہے آستہ آستہ بلڈنگوں کے پیچھے جائے گا. تو حرم شریف کا جو سین ہے اس کے اندر ٹوٹل یہاں سایہ ہوگا، اور حاجی سبحان اس جگہ پر نماز عصر ادا کریں گے. عصر تک یہاں پہ سایہ آ جائے گا. ٹوٹل پنکھے چلا دیے گئے ہیں، تھوڑی سی گرمی ابھی ہے، دن سے تو کافی کم ہوگی، لیکن ابھی پنکھے چلا دیں گے. جو تھوڑی بہت ہبس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. ہوا کے ساتھ ساتھ پانی کی فوار سی ہے، اور جتنے ایریا تک وہ جاتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاجی سبحان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں نماز کے لیے، اور یہ پہلا راستہ ہے ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے جو حاجی سبحان آتے ہیں کلاک ٹاور اور شرکا بکا بلڈر کے سینٹر سے. اور اس طرف 4 نمبر حمام ہے عورتوں کے لیے، اور یہ سامنے 8 نمبر حمام ہے مردوں کے لیے. مسجد حرام کے 87 88 86 نمبر گیٹ کے بالکل سامنے. نماز کے بعد نماز جنازہ پڑھا گیا، اور اب حاجی سبحان جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں، جس طرف کلاک ٹاور ہے اس جانب، اور کلاک ٹاور والی سائڈ سے حاجی سبحان جا رہے ہیں جبل کعبہ کی طرف. اور یہ آنا جانا ویسے ہی رہے گا، یعنی کہ حاجی سبحان کچھ جبل کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، کچھ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف جا رہے ہیں، پھر ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں. اور زیادہ حاجی سبحان اب آئیں گے حرم شریف کی جانب. آسا آسا حرم کے اندر سایہ جو ہے وہ بلڈنگوں کا بڑھ رہا ہے، اور یہ باہر کے خوبصورت مناظر ہے. حاجی سبحان نماز پڑھ کر چھوٹے گیٹوں سے باہر نکل رہے ہیں، جیسا کہ 74 ہے، اس طرف 83 84 85 اور آگے 87 88 تقریباً 94 نمبر گیٹ تک چھوٹے گیٹ ہیں، جہاں سے حاجی سبحان نمازی حضرات باہر نکلتے ہیں اور اندر جاتے ہیں مسجد کے. سمندر ہے اس ٹائم حاجیوں کا، جس طرف بھی آپ نظر گھمائیں گے آپ کو ماشاءاللہ اسی طرح حاجیوں کا سمندر نظر آئے گا. کچھ حاجی سبحان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے باہر نکل رہے ہیں، اور کچھ انٹر ہو رہے ہیں. نارملی یہاں پہ 2 ہی بڑے گیٹ کھلے رہتے ہیں جو حاجی سبحان احرام میں ہوتے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف آنے والے ان کے لیے. ایک یہ سامنے 79 نمبر گیٹ، اور ایک کلاک ٹاور کے سامنے ہے کنگ عبدالعزیز گیٹ 95 نمبر. یہ 2 گیٹ کھلے ہوتے ہیں. 95 نمبر گیٹ سے جو حاجی سبحان احجاز روڈ کی طرف سے آتے ہیں، جس طرف 3 نمبر حمام ہے اس طرف سے وہ، اور جو حاجی سبحان جنت المالا یعنی کہ جس طرف جنت المالا قبرستان ہے، مسجد جن حرم روڈ اس کو کہتے ہیں، اس طرف سے آنے والے، اور جو حاجی سبحان محبت جن پارکنگ سے آتے ہیں، یعنی کہ جو دور دراز جن کی رہائشیں ہوتی ہیں وہ محبت جن پارکنگ کی طرف سے آتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت قریب ہے. وہ حاجی سبحان کنگ فہد گیٹ سے اندر جاتے ہیں جو احرام میں ہیں. اور ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آنے والے اور جبل کعبہ کی طرف سے آنے والے حاجی سبحان جو ہیں وہ کنگ فہد گیٹ سے اندر جاتے ہیں جو 79 نمبر گیٹ ہے. یہ 6 نمبر حمام ہے. 6 نمبر حمام کے لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف سے راستہ باہر نکلتا ہے. حاجی سبحان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف باہر نکلتے ہیں، اور ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے حرم شریف کی طرف انٹر ہوتے ہیں. نارملی جیسے کہ آج کل اتنا رش نہیں ہوتا جیسا کہ رمضان میں ہوتا ہے یا حج کے دور میں. تو حج کے ٹائم یعنی کہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے،
لاسٹ دنوں میں رمضان کے اندر کافی زیادہ رش ہوتا ہے، نماز عصر ٹائم اثر کے بعد کافی زیادہ رش ہونا شروع ہو جاتا ہے، تب یہ رستے بند ہوتے ہیں۔ حاجی صاحبان آگے جاتے ہیں، جس طرح جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھیں جبل کعبہ والی سائڈ، وہاں سے راستہ کھلا ہوتا ہے، وہاں سے آتے ہیں جبل کعبہ والے بھی، اور جو حاجی صاحبان ابراہیم کلی روڈ اس پہ جن کی رہائشیں ہیں وہ بھی۔ نارملی یہ رستے کھلے رہتے ہیں، جیسا کہ یہ رستہ ہے 6 نمبر حمام کے لیفٹ اور رائٹ، کلاک ٹاور، اور جو بلڈنگ ہے جس کو شیخا مکہ بلڈنگ بولتے ہیں، اس کے سینٹر سے راستہ وہ بھی کھلا ہوتا ہے۔ نارملی 3-4 راستے ابراہیم خلی روڈ کی طرف سے آنے والے کھلے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس ٹائم لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان موجود ہیں حرم شریف کے اندر۔ 74 نمبر گیٹ سے باہر نکلنے نمازی حضرات، بہت ساری سہولتیں حاجیوں کے لیے ماشاءاللہ حرم شریف کے اندر۔ یہاں حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں نمازی حضرات، پہلے یہ سایہ تھا رضا پارک کے اندر، اور اب اس طرف جہاں پہ گاڑیاں آ کے رکتی ہیں اس جانب بھی سایہ بنا دیا گیا۔ ماشاءاللہ بہت زبردست راستے اندر بنائے ہیں، جتنا مرضی رش ہو، اب حاجیوں کی گاڑیوں کو بھی کوئی مشکل نہیں اور حاجیوں کو بھی کوئی ٹینشن نہیں، اور حاجی صاحبان جو گاڑیوں میں آتے ہیں ان کو بہت ہی ایزیلی اپنی گاڑی مل جاتی ہے، کیونکہ جہاں وہ اترتے ہیں سیم وہیں سے گاڑی مل جاتی ہے، جتنا بھی رش ہو حاجی صاحبان ایزیلی اپنی گاڑی تک پہنچ جاتے ہیں۔ موسم دیکھیں ماشاءاللہ گہرے بادل ہو گئے ہیں اب، اور اس جانب سورج غروب ہوا ہے، جو سامنے اس طرف 2 نارمل بارشیں ہوئی ہیں، کافی موسم چینج ہو گیا ہے۔ جو پہلے حبس تھی، ہوا چلتی تھی وہ بہت گرم تھی، ہوا رکی ہوتی تھی، حبس بہت تھی، لیکن اب جو ہے نا موسم کافی بہترین بن گیا ہے۔ نارمل ٹمپریچر یہاں پہ ویسے بھی 38-40 رہتا ہے، 41-42، لیکن بارشوں کے بعد جو ہے یہاں کا موسم کافی چینج ہوا ہے۔ اور یہ میٹرو واپس آئی ہے اپنے اسٹیشن کی طرف، اور یہ ٹوٹل حاجی صاحبان حرم روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں، اور یہ پیچھے 5 اسٹار ہوٹل ہے، اس کے اندر تقریباً جو نصف حصہ ہے، آدھا حصہ نیچے والا بیسمنٹ جو نیچے ہے وہاں پہ دکانیں ہیں، اوپر فرسٹ فلور پہ بھی دکانیں، اس کے اوپر جو ہے وہ پارکنگ بنائی گاڑیوں کے لیے، اور اس کے اوپر ٹوٹل رہائش ہے، 5 اسٹار ہوٹل ہے غزہ قبری سے آگے، اور بالکل اس کے ساتھ یعنی کہ مسجد کے پیچھے یہاں پہ سلون بھی ہیں، جس کو یہاں پہ سلون بولا جاتا ہے، لیکن وہ حمام ہے، حاجیوں کو بال کٹوانے کے لیے وہاں پہ کافی آسانی ہوتی ہے جو حرم روڈ کی طرف نکلتے ہیں۔ 2 میٹرو آئی ہیں ابھی، لکھاں دنیا اتنے ہے حرم دے اندر اس ٹائم، دنوں گرمی کافی زیادہ ہوندی ہے، حاجی بہت کم آندے نے، زور ٹائم تقریباً 40% حاجی ہوندے نے، اثر ٹائم 60%، اور اثر تو بعد حاجی صاحبان پھر آہستہ آہستہ حرم شریف وال آنا شروع ہو جاندے ہیں۔ یہ غزہ کبری میٹرو نکلی ہے، حجاد روڈ والی سائڈ تے جا رہی ہے، جیڑی سائڈ تے 3 نمبر حمام ہے وہ دے پیچھے اس سائڈ تے ماشاءاللہ موسم دے اور ویو اتنا پیارا ہے صبح صبح۔ یہ 5 اسٹار ہوٹل، اس جانب یہ غزہ کبری ہے، اور غزہ کبری کی طرف سے یہ 4 نمبر والی شاپ ہے جہاں سے آپ پیسہ چینج کروا سکتے ہیں، منی ایکسچینج۔ اس کے اندر حاجیوں کی رہائشیں بھی ہیں، بالکل حرم کے پاس ہے، اور یہاں پہ جو روم ہے وہ تھوڑا آپ کو مہنگا ملے گا۔ یہ ہے حرم روڈ، اس جانب پاس ہی مسجد جن ہے، اذان مغرب۔ حرم روڈ کے اوپر ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہے، اور آخر پہ سامنے آپ کو ایک برج نظر آ رہا ہے، بالکل اس کے ساتھ ہی مسجد جن ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کو نماز پڑھائی۔
امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے. اوکے, اللہ نگہبان.